بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خالد لودھی لندن سے۔ جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ یہ گانا ہے مہندی حسن کی آواز میں۔ ایک اور غزل ہے مہندی حسن کی آواز میں۔ مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے۔ جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے۔ یہ دونوں ہی بڑے کلاس کے گائے ہوئے کلام ہیں مہندی حسن کی آواز میں۔ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والے اتحادی یہ کلام ضرور سنیں اور پھر سوچیں اور پھر فیصلہ کریں۔ اب پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں وہ لوگ جو عمران خان کی مخالفت میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے اور پھر ایک بار دوبارہ تین کے ٹولے یعنی زرداری، شہباز اور فضل الرحمان کو عنان حکومت سونپ دیا جائے۔ عمران خان کی حکومت کو تقریباً 3 سال کا عرصہ ہوا ہے اور باقی کم و بیش سال سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے، اور اس کے بعد عام انتخابات کی آمد ہوگی۔ یقیناً عمران خان کی حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھتے ہیں۔ اس حکومت پہ ان کی حکومتی کارکردگی، ان کے مشیروں اور وزراء کے حوالے سے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ بہرحال عمران خان کی حکومت میں ابھی تک کوئی بڑا سکینڈل منظر عام پر نہیں آیا، نہ ہی کسی قسم کی کرپشن کا الزام عمران خان کی ذات پر لگایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ ادوار میں یعنی 30-35 سال تک مل کر تین کے ٹولے زرداری، شہباز اور فضل الرحمان نے قومی خزانہ لوٹا ہے، جس کے تمام شواہد اور حتیٰ کہ دستاویزی ثبوت تک حکومتی فائلوں سے بڑی چلاکی اور مہارت سے ہماری بیوروکریسی نے غائب کروا رکھے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اصل حقیقت ہے، اور پھر یہ تین کا ٹولہ ایک دوسرے کی لوٹ مار اور کرپشن سے بخوبی واقف بھی ہے۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکمرانوں کی کرپشن کو اس پیمانے پر عوامی سطح پر بے نقاب کر دیا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کوئی بھی حکومت ان کی کرپشن کی پردہ پوشی کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوگی۔ چلیے مان لیا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، کیا آپ تصور کریں گے کہ یہ تین کا ٹولہ اپنے حواریوں اور اتحادیوں کو ساتھ ملا کر حکومت کرنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ یہ قومی معیشت کی بحالی کا کیا منصوبہ رکھتے ہیں؟ یہ عالمی سیاست میں ان کی سفارتکاری کیا ہوگی؟ ان کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ان کا ایجنڈا میں بتا دیتا ہوں کہ صرف یہ ہوگا کہ یہ اپنی دولت بچائیں گے اور دوبارہ قومی خزانہ لوٹیں گے، اور پھر یقین جانیے کہ آئندہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کر سکے گا۔ بلاول زرداری، مریم نواز، فرزند فضل اور فرزند چودھری یہ سب مل کر MQM کو ملا کر غیر ملکی ایجنڈا پاکستان میں پورا کروائیں گے۔ افواج پاکستان، ISI، IB، FIA، نیب اور دیگر تمام ادارے جو کہ اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں، پنجاب کی پولیس کی طرز پر یہ چلائیں گے، اور پھر عدلیہ بھی ان کے تابع ہوگی۔ یہ تو اس ٹولے کا بس نہیں چل رہا، یہ تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس سے لے آئے ہیں۔ یہ آرمی چیف بھی اگر ان کا بس چلے تو بلاول یا مولانا کے صاحبزادے کو بنا دیں گے، اور پھر ان کا اور بس چلے تو مریم نواز کو صدر پاکستان بنا دیں گے۔ حمزہ شہباز، سلمان شہباز، اسحاق ڈار کے بچے اور پھر فریال تارپور، آصفہ، جنید صفدر، یہ سب ان کی کابینہ کے ممبر بن سکتے ہیں۔ یہ ملک کی تباہی کا منظر ہوگا۔ دوسرا بڑا خفیہ ایجنڈا اس تین کے ٹولے کا یہ ہے کہ پاکستان میں امریکی تسلط ہر حالت میں قائم رکھا جائے اور خطے میں بڑھتی ہوئی چین کی سرمایہ کاری اور اثر و رسوخ ختم کیا جائے۔
دوسرا بڑا خطرناک منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کروایا جائے۔ اس طرح حالات پاکستان میں پیدا کر دیے جائیں کہ مغربی طاقتیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر اس پروگرام کو ختم کروانے کا مشن پاکستان ہی کے اندر سے شروع کروائیں۔ یقین جانیے کہ اس منصوبے پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ، بھارت اور اسرائیل اس ضمن میں مشترکہ حکمت عملی وضع کر چکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ بہرحال اگر عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا۔ دوسری جانب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کی شخصیت کا مقبولیت کا گراف مزید بڑھے گا اور عوام میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، لیکن ان حالات میں عمران خان کی سیکورٹی کے مسائل پیدا ہوں گے، جس کے لیے عمران خان کو اپنی سیکورٹی بڑھانا ہوگی۔ پھر میں کہوں گا کہ عمران خان کی مخالفت کرنے والے لوگ مہندی حسن کے گائے ہوئے ان دونوں گانوں کو ضرور سنیں جو کہ میں نے شروع میں بتائے ہیں، اور پھر اپنے ضمیر کی آواز پر قومی مفاد میں فیصلہ کریں اور پھر سوچیں کہ پاکستان کے لیے عمران خان کی حکومت ضروری ہے یا ان ٹیم کے ٹولے کو دوبارہ پاکستان پر مسلط کرنا ہے۔